رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ کریم کا ہم پر احسان ہوا کہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہوا۔ اس کے اندر ہر مومن مسلمان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنے، تو قرآن کریم کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارا رب ہم سے کیا بات بیان فرما رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، اس کو کئی ناموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ اس کو سورۃ شفا بھی کہا، ام الکتاب بھی کہا، سبع مثانیہ بھی کہا، کہ یہ 7 آیتیں جو بار بار ہر مومن مسلمان پڑھتا ہے، جو پڑھی جانے والی ہے۔ سورۃ شفا اس طرح صحابہ گئے ایک علاقے میں، جا کر کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو وہاں سے آگے چلے، پیچھے سے وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ ہمارے سردار کو جناب کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، تم میں سے کوئی اسے دم کر دے تو اللہ کریم اسے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایک نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کریم نے اس سردار کو شفا یاب کر دیا۔ آ کر پاک پیغمبر سے یہ بات بیان کی تو آپ نے پوچھا تمہیں کس طرح پتہ تھا کہ اللہ کریم نے اس سورت کے اندر شفا رکھی ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا کہ اللہ نے اس سورت کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہے۔ جو آدمی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، کسی کے اوپر دم کرے گا، اللہ کریم اس کو بیماری سے نجات دے دیں گے۔ تو یہ سارا قرآن شفا والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسرور کا ایک واقعہ، ایک بزرگ تھا، اس کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا نا تو اس کی قبر سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی۔ تو لوگوں نے جا کر اس کے بچوں سے پوچھا کہ کیا بابا جی عمل کرتے تھے کہ اللہ کریم نے قبر سے خوشبوؤں کا نزول کر دیا؟ تو انہوں نے بتلایا، کہنے لگے ابا جان جو تھے وہ ان پڑھ تھے، قرآن بھی نہیں پڑھے تھے، نہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھے تھے، لیکن ان کا ایک معمول تھا، دن کے اندر وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے، ہر لائن کے اوپر، ہر حرف کے اوپر انگلی رکھ کر کہتے اللہ کریم یہ بھی تو نے ٹھیک کہا، یہ بھی تو نے ٹھیک کہا، یہ بھی تیرا سچ ہے، یہ بھی تیرا حق ہے، میں غافل ہوں، میں پڑھ نہیں سکا۔ اللہ کریم کو یہ عمل اتنا پسند آیا، جب وہ فوت ہوا اللہ کریم نے اس کی قبر کے اندر سے خوشبوئیں لوگوں کو مہکا دی۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن ہے۔ اس کی پہلی سورت اللہ کریم بیان فرماتے ہیں، اس سورت کے اندر پہلے تو مومن مسلمان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اللہ سے چند سوالات کرتا ہے۔ وہ پہلی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے، جو جہانوں کا رب ہے، دنیا کا بھی رب ہے، قبر کے اندر بھی وہی رب ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہی رب ہوگا۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا نہایت رحیم ہے۔ دنیا کے اندر ہر بندہ رحم کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جتنا انسان رحم نہیں کر سکتا، کوئی شخص رحم نہیں کر سکتا۔ آپ چلے جائیں، ایک مرتبہ غلطی کریں معاف کر دی جائے گی، 2 مرتبہ غلطی کریں معاف کر دی جائے گی، کتنی مرتبہ آپ کی غلطی کو معاف کیا جائے گا؟ ایک دن آئے گا کہ آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا، نوکری سے نکال دیا جائے گا، دفتر سے نکال دیا جائے گا غلطیوں کے باوجود، لیکن اللہ کریم کا رحم دیکھیے، نرم دلی دیکھیے۔ آپ جتنے مرضی گناہ لے کر آ جائیں، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رب کریم غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کریم تمام گناہ بھی معاف کر دے گا، ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ آگے چلیے، مالک یوم الدین، بدلے والے دن کا مالک ہے۔ محترم عزیز بھائیو، دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کے اوپر زیادتی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، طاقتور کمزور کے اوپر ظلم کر سکتا ہے، لیکن کل قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ بدلے والے دن صرف رب ہی رب ہوگا، وہ رب ہی تمام لوگوں کا فیصلہ کرے گا، اور وہ رب ہی ہوگا جو ہر ایک کے درمیان انصاف کر کے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک شخص ہوگا وہ جنت کی طرف جانے لگے گا لیکن اسے روک دیا جائے گا، دوسری طرف دیکھا جائے گا ایک لمبی قطار ہوگی، وہ قطار والے لوگ، لائن والے لوگ اللہ سے سوال کریں گے اللہ کریم مالک یوم الدین، آج بدلے والا دن ہے، ہمیں ہمارا بدلہ نہیں ملے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا نام بگاڑا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری عزت خراب کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال غصب کیا تھا۔ اللہ کریم فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھا کر لوگوں کے اندر تقسیم کرنا شروع کر دو، نہ اس دن جیب کے اندر پیسے ہوں گے، نہ جسم کے اوپر لباس ہوگا، نہ ہاتھ کے اندر گاڑی کی چابی ہوگی، نہ سونے چاندی ہوں گے، اللہ کریم نیکیوں کے ساتھ بدلہ دلوائیں گے۔ نیکیوں کے اوپر بات ختم ہو گئی، بدلہ پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے جنت کے اندر چلا جائے گا، ورنہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو رہ جائیں گے وہ کہیں گے اللہ کریم آج ہمیں بدلہ نہیں ملے گا، آپ نے فرمایا رب کریم کہیں گے اب ان کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے سر کے اوپر رکھو، اور جب گناہ اٹھا کر رکھنے جائیں گے نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ ہی گناہ ہو گئے، رب کریم فرمائیں گے اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ مالک یوم الدین، یہ اس دن انصاف ہوگا۔ پھر آئیے اللہ کریم سے جو بات ہم کہتے ہیں اللہ کریم اسی کے اوپر زندہ بھی رکھے، اسی کے اوپر موت دے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ آج اس آیت کو لوگوں نے ایک پروفیشنل طور کے اوپر اپنا لیا، تقریروں کے اندر، سیاسی جلسوں کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی رٹیں لگاتے ہیں، لیکن پھر کیا کریں گے؟ جا کر علی حجویری پر سجدہ کریں گے، جا کر جناب یہ چورا شریف کے اوپر جا کر نظر و نیاز دیں گے، اور جا کر کیا کریں گے؟ یہ سیون شریف کا میلہ گزرا، کتنی وہاں پر بدعات خرافات ہوئی، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہی سیون شریف تھا جس کو بچانے کے لیے آدھا سندھ ڈبا دیا گیا۔ یہ سیون شریف اپنی حفاظت نہیں کر سکا، لیکن لوگ جا کر آج وہاں پر نظر و نیاز دیتے ہیں، لوگ جا کر وہاں پر سجدے کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ لوگوں کو کیا نفع کیا نقصان پہنچائے گا؟ آگے چل کے اللہ کریم سے یہ بھی سوال انسان مومن مسلمان کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کریم ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جس رستے کے اوپر تیرا انعام ہوا ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس رستے پر نہ چلانا جس رستے کے اوپر تیرا جناب غضب ہوا ہو، تیرا جناب قہر ٹوٹا ہوا ہو۔ اللہ کریم کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچی، لائن کھینچنے کے بعد اس لائن کے اندر ارد گرد کافی زیادہ لائنیں کھینچ لی، آپ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو لائنیں ہیں یہ بیچ میں دوسرے راستے ہیں۔ مومن مسلمان اس صراط مستقیم پر چلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس پریشانیوں اور تکلیفوں کا اللہ کریم اس کو کیا اجر و ثواب دیں گے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے صراط مستقیم پر چلتا ہوا۔ اللہ کریم کا قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب کریم پوچھے کہ بتلا دنیا کے اندر کوئی سکھ چین دیکھ کر آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کریم کوئی سکھ چین، کوئی جناب میں نے سکھ نہیں دیکھا، کوئی خوشی نہیں دیکھی۔ رب کریم فرمائیں گے جاؤ فرشتوں اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کر لے کر آؤ۔ اللہ کریم یہ انعام دیں گے صراط مستقیم پر چلنے والوں کو، جب اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کر لایا جائے گا، اللہ کریم پوچھیں گے بتلا دنیا کے اندر کوئی غم دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی خوشی دیکھی، کوئی کیا دیکھا بتلا؟ وہ کہے گا اللہ کریم مجھے دنیا تو یاد ہی نہیں، تیری جنت ہی جنت یاد ہے، مجھے پتہ ہی نہیں دنیا کے اندر میں نے کوئی غم دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی۔ محترم عزیز بھائیو، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور جو لوگ صراط مستقیم پر صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں اللہ کریم پھر ان کے اوپر کس طرح قہر برساتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے فرعون جو تھا وہ کہتا تھا میں ہی رب ہوں، اس کے بعد ہارون جو تھا، قارون جو تھا وہ کہتے تھے ہم ہی رب ہیں نعوذ باللہ، اس کے بعد جناب ابو جہل ابو لہب آئے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں، ان کے خزانوں کی چابیاں بادشاہوں کی، ان کے خزانوں کی چابیاں، یہ قارون کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی کٹاریں اٹھاتی تھی، اتنا خزانہ اس کے پاس موجود تھا، لیکن جب اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کریم نے یہ تمام برباد کر دیے۔ ان لوگوں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے شکست دی
جو لوگ چرواہے تھے، جو لوگ مزدوریاں کرنے والے تھے، یہ سردار ان کے ہاتھوں سے ہلاک ہو کر جہنم واصل ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے، اسی عقیدے پر موت دے، توحید والے عقیدے پر زندہ رکھے، صراط مستقیم پر چلائے، اللہ کریم سے سوال کرنے والا بنائے رکھے، کسی کے در کے آگے جھکنے کی اللہ کریم کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کے سامنے سوال کرنے والے بنے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ ربنا